السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 16ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ الکہف کا آخری حصہ، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں اور مکی زندگی کے درمیانے دور میں نازل ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اس خلاصہ میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی شاندار خطاب فرمایا۔ کسی شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے سوچا کہ میں نبی ہوں اور نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ فرمایا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا جواب پسند نہ آیا۔ فرمایا موسیٰ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میری کائنات میں تو تجھ سے بڑے عالم بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بڑے عالم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہ میرا بندہ آپ سے ملاقات کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضرت اگر میں آپ کی اطاعت کروں تو آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی آپ کو خبر ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی صبر کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی فرما برداری بھی کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت کر دوں۔ دونوں چل پڑے، ایک کشتی پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے اترنے لگے تو اس کشتی کو ایک طرف سے توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تم سواریوں کو غرق کرنا چاہتا ہے؟ یہ بہت بری حرکت ہے۔ انہوں نے کہا میں تجھے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکا، صبر ہی نہیں کر سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور قافلہ آگے چل پڑا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے راہ چلتے ایک لڑکے کو دیکھا، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور کہا تو نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آخری بار ہے، اگر آئندہ سوال کیا تو تم مجھے ساتھ نہ رکھنا، اور وعدہ کر کے قافلہ پھر چل پڑا۔ ایک بستی میں پہنچے اور اس بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، انہوں نے ضیافت سے صاف انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد وہاں سے ناراض ہو کر نکل جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا ایک دیوار گرنے والی ہے، انہوں نے اسے گرنے سے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو اس تعمیر کا معاوضہ لینا چاہیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب میرا اور تیرا ساتھ ختم۔ پھر انہوں نے تمام معاملات کی حقیقت بتاتے ہوئے فرما دیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ جو کشتی میں نے توڑی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا،
اور دوسرے نمبر پر فرمایا یہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کے رب کے اس بدلے کے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی والی ہو، پاک دامنہ ہو، اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو، انہوں کے ساتھ محبت اور پیار اور شفقت کے ساتھ رہنے والی اولاد۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا یہ رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائیو، دنیا میں ہم پر بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔